السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پر نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن وعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر زمین و آسمان میں چند معبود ہوتے اللہ کے سوا تو زمین و آسمان میں ضرور فساد پیدا ہوتا۔ تو حضرات، اسی آیت کریمہ کی تحت میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک حکایت آپ کی سماعتوں کے حوالے انشاءاللہ کروں گا۔ حکایت جو ہے وہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک دہریہ تھا جو اس بات کا انکار کر رہا تھا کہ زمین کا پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں، یعنی آسمان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں، چاند و سورج کا پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں، اس بات پر بحث کر رہا تھا۔ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دہریے کے ساتھ مناظرہ طے ہو جاتا ہے۔ جب مناظرہ طے ہوا تو مناظرے کا موضوع یہی رکھا گیا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر جب مناظرے کی بحث کو بڑھانے کی کوشش کی گئی اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مناظرے کا وقت مقرر کیا کہ فلاں وقت پر مناظرہ ہوگا، تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنتے ہی جب لوگوں کو معلوم چلا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے، تو جو دشمن تھے اور جو دوست تھے وہ سارے کے سارے مناظرے کے میدان میں چلے آتے ہیں۔ مناظرے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مگر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ مناظرے کے وقت سے تاخیر لیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی وقت مقررہ پر نہیں آتے ہیں۔ تو وہ دہریہ انتظار کر رہا تھا اور جو حضرات مناظرہ سماعت کرنے آئے تھے وہ بھی انتظار کر رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مناظرے کی محفل میں تشریف لے کر آئے۔ لانے کے بعد وہ دہریہ کہتا ہے، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں آپ کے اس سوال کا جواب یہ دوں کہ میں اتنی دیر سے کیوں آیا تو آپ مطمئن ہوں گے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دہریے کے سوال کا جواب کچھ اس طرح دیا اور بیان کیا کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ مجھے نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر جاتا ہے، اور گرنے کے بعد پھر خود بخود اس درخت کے تختے تیار ہو جاتے ہیں، پھر ان تختوں سے خود بخود بغیر کسی بنانے والے کے ایک کشتی تیار ہو جاتی ہے۔ تو
وہ کشتی جب تیار ہوتی ہے اور وہ کشتی بغیر کسی چلانے والے کے خود دریا میں اتر جاتی ہے اور اس پار کے مسافروں کو اس پار اور اس پار کے مسافروں کو اس پار لے جانے اور لانے کا کام کرتی ہے۔ اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ کشتی جو ہے خود بخود مسافروں سے کرایہ بھی وصول کرتی ہے۔ تو آپ بتائیے کیا آپ میری اس بات پر یقین کریں گے؟ یقین کر لو گے؟ یقین کرو گے؟ تو اس دہریے نے یہ سن کر کہا لگایا اور ہنسنے لگا اور کہا آپ جیسا بزرگ یعنی اپنے زمانے میں اتنا مشہور بزرگ جو امام وقت کا ہو وہ ایسی بات کہے یہ تو عقل کے پرے جاتی ہے، یہ عقل کے کوسوں دور ہے۔ آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح جھوٹ بولیں گے، مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ مگر حضرت امام اعظم اس شخص کے سوال کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بتاؤ میں تو بس یہی کہہ رہا تھا کہ ایک کشتی خود بخود مسافروں کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہے، آپ میری اس بات کا یقین نہیں کر رہے ہیں، مگر آپ کے چاروں طرف ایسی چیزیں موجود ہیں، ایسے کارنامے موجود ہیں جو جیسے کہ زمین کا پیدا ہونا، آسمان کا پیدا ہونا، چاند اور سورج کا پیدا ہونا، رات اور دن کا پیدا ہونا، رات اور دن کا بدلتے رہنا، شجر و حجر کا پیدا ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ان کا بھی یہ ایسی چیزیں ہیں جو بغیر کسی چلانے والے کے ہرگز نہیں چل سکتی، پھر بھی آپ ان باتوں کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ بغیر کسی بنانے والے کے از خود پیدا ہو گئی ہیں۔ تو آپ بتائیے میں نے تو بس یہی کہا تھا کہ ایک کشتی خود بخود مسافروں کو لے جا رہی ہے، آپ کو یہ جھوٹ لگ رہا ہے، مگر آپ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو وہ جھوٹ نہیں دکھ رہا ہے۔ جب وہ دہریہ اس بات کو سنتا ہے تو دم بخود پریشان ہو جاتا ہے اور جو اس کا برا عقیدہ تھا اس عقیدے کو چھوڑ کر اس سے توبہ کرتا ہے اور فوراً مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو حضرات اس کائنات تو معلوم چلتا ہے کہ اس کائنات کا یقیناً کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، اگر کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہوتا تو یہ چیزوں میں فساد پیدا ہو جاتا، اور یقیناً اس کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے جس کا نام اللہ رب العزت ہے، اور وہ وجود باری کا انکار عقل کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ زمین خود سے پیدا ہو گئی، آسمان خود سے پیدا ہو گیا، تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ تو میرے حضرات، میرے عزیز پیارے اسلامی ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو توجہ سے سنیں اور سننے کے بعد دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم۔